جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے، جھوم جاؤ عاشقوں پہ آمد سرکار ہے۔ نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول، نبی کا جشن آیا ہے، فدا ہے عاشقان رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولایا صلی وسلم دائما وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن بالجود كدنيا جودك دنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اور یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى
الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہلہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان میلاد ہی فیضان میلاد ہے۔ ہر طرف میلاد مبارک کا فیضان رحمت باران کی طرح برستا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت کی چادر اتار کر اس رحمت کی برسات میں بھیگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اتنی پیاری رحمتوں کی برسات ہے کہ جس پر ایک آدھ رحمت کا کرم کا چھینٹا پڑ گیا، اللہ نے چاہا تو اس کی دنیا اور آخرت کے سنورنے کا وہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ بس اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے حضور پیش کریں، درود و سلام کی کثرت کریں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہے بدقسمتی سے تو نماز کی طرف آئیں، سچ کی طرف آئیں۔ جس رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت ہم منا رہے ہیں، ان کی عادات اور اطوار، جیسا کہ کل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں سے ہم نے جو ایک اہم ترین جو اس میں پہلو تھا، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا بے مثال کردار تھا، تجارت کے حوالے سے اور گھر بار کے حوالے سے، دیگر اس طرح کے امور میں، اور جو عادت کریمہ تھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، زہد، تقوی، پرہیزگاری، تو جو اوصاف تھے اس کا کچھ ذکر ہوا، اور وہ مطلب کہ ایک مقدس زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اخلاق حسنہ، آپ کے محاسن افعال کا وہ ایک مجسمہ، اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ایک سیرت یہ رہی۔ اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یہ کردار تھا، تو اعلان نبوت کے بعد بھی دشمنوں نے بہت کوشش کی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار میں سے کوئی ادنا سے عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات ان کے ہاتھ لگے تو اس کو اچھالیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار پر گویا کہ حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک بات بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ایسی نہ نکال سکے کہ جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے، اور آج تک نہیں ہے، اور قیامت تک یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بے مثل اور بے عیب اپنے حبیب کو پیدا کیا کہ جیسا وہ چاہتے تھے ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، مطلب پیدا ہوئے۔ اور وہ ہے نا حسان بن ثابت کا وہ شعر، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا کہ حبیب جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی آپ کو بنا دیا گیا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت جو دربار رسالت میں حاضر ہوتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، یہ ان کے اشعار ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ ہم نے سنا
سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح مبارک کا بیان ہوا، جو 25 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی، اور کچھ مزید واقعات بھی ہم نے سنے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہوا تو ایک نمایاں سی ایک یہ تبدیلی محسوس کی گئی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ گوشہ نشین رہنے لگے، تنہا رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق و شوق مزید بڑھا، اکثر اوقات غور و تفکر میں رہتے، قدرتی مناظر، مشاہدات وغیرہ کا گویا کہ غور و تفکر فرمایا کرتے۔ اور ایک دوسری بات یہ تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور وہ اتنے سچے خواب ہوتے تھے کہ جیسے کہ جو کچھ خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ملاحظہ فرماتے، اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر سامنے آ جایا کرتی تھی۔ پھر یہ کہ مکہ مکرمہ سے 3 میل دوری پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل حیرا، اس میں ایک غار ہے جس کو غار حیرا مشہور غار ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کئی روز تک کھانا پانی وغیرہ لے کر اس غار میں ایک تنہائی کا ماحول ہوتا اور وہاں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو یا تو خود ہی گھر تشریف لے جاتے تھے، یا پھر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی وغیرہ لے کر غار میں پہنچ جایا کرتی تھی۔ ماشاءاللہ آج بھی زائرین جاتے ہیں تو وہ غار بھی آج بھی اپنی برکتیں اور اپنی رحمتیں لٹا رہا ہے، دیکھنے والے آج بھی اس غار کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار میں ایک فرشتہ ظاہر ہوا، اور یہ جبریل امین علیہ السلام تھے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر ان کی آمد ہوا کرتی تھی۔ تو فرشتے نے یعنی جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، پڑھیے۔ انہوں نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ زور سے معائنہ کا کیا یعنی گلے لگایا، چھوڑ دیا، کہا پڑھیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ بھی آپ کو سینے سے چمٹایا اور چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا۔ اسے تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو زور سے اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ اور اس کے بعد قرآن پاک جو سورہ علق جو 30ویں پارے کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات بیان کی گئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا اور آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہ 30ویں پارے میں ہے سورہ علق، اور یہ قرآن پاک یہ پہلی وحی گویا کہ یوں کہیے کہ قرآن پاک یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی۔ مشہور و معروف صورت ہے سورہ علق، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ خزانہ عرفان میں اس کی تفسیر بھی لکھی گئی ہے، اور یہاں تفسیر میں یہ بھی آیا ہے، ایک تو وہ کہ میں نے بیان کر دیا کہ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود تھے اور فرشتہ یعنی اس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ آیتیں پہنچائی گئیں۔ تو اس میں جیسے ارشاد ہوا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، یعنی قرات کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو، یعنی اس سے یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے۔
پھر فرمایا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پھر دوبارہ پڑھو کا لفظ آیا، اور یہاں تفسیر میں لکھا ہے دوبارہ پڑھنے کا لفظ یعنی اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ یعنی اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دوبارہ پڑھنے کا حکم جو تھا یہ تاکید کے لیے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قراءت کے حکم سے مراد یہ ہے کہ تبلیغ اور امت کے لیے کہ تعلیم کے لیے پڑھیے۔ اور پھر جو آیا کہ جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، اس سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی، اور در حقیقت کتابت میں بڑے منافع ہیں۔ کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں اور ان کے احوال، ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں۔ کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ رہ سکتے۔ یعنی اس آیت کریمہ سے گویا کہ مفسرین نے لکھنے کی جو فضیلت ہے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ مدنی چینل پر بارہا اس کا ذہن دیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ مدنی چینل پر بیٹھیں، کوئی سنت و برے بیان میں شریک ہوں، تو ہو سکے تو قلم کاغذ اپنے ساتھ رکھا کریں، ڈائری پیڈ اپنے ساتھ رکھا کریں، تاکہ ہم لکھ سکیں اور لکھا ہوا یاد رہے گا۔ دیکھیے حدیث ہمارے پر لکھی ہوئی ہے، قرآن ہمارے پر تحریری صورت میں لکھا ہوا ہے نا، کتابت ہوئی ہے جو اس وقت میرے سامنے بھی ہے۔ ہم فقہ پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے لکھ کر ہمیں دیا ہے۔ اب یہ ہمارے نصیب کے جو لکھ کر ہمیں دیا گیا ہم وہ پڑھ نہیں سکتے۔ البتہ چاہے وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم ہو، ان سب میں کتاب کی ایک اپنی اہمیت ہے، تحریر کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ کوئی بھی بغیر کتاب کے، بغیر تحریر کے پڑھتا نہیں ہے، بلکہ جو بھی پڑھنا سیکھتا ہے اس کے آگے کوئی نہ کوئی کتاب ہی آتی ہے۔ ابتدا سے ہی الف با تا سا الف بے تے سے یوں کر کے آ جائے گا، اے بی سی ڈی 1 2 3 4 یہ سب لکھا ہوا ہی ہمارے پاس، اور اسی سے بندہ پڑھنا جانتا ہے، لکھنا سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک مدنی پھول ہے کہ ہمیشہ جب اس طرح مدنی چینل پر آپ بیٹھا کریں، مدنی مذاکرہ جیسے رات کو ہوتا ہے، 12ویں شریف تک مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، تو مدنی مذاکرے میں بیٹھیں۔ کبھی دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ آتا ہے مدنی چینل پر، روحانی علاج آتا ہے مدنی چینل، مدنی مکالمہ آتا ہے، اس طرح مختلف سلسلے آتے ہیں۔ قرآن پاک کا درس آتا ہے، فیضان قرآن، حدیث کا درس آتا ہے، فیضان حدیث۔ تو اس طرح قرآن پاک کی تفسیر بھی بیان ہو رہی ہے، قرآن حدیث پاک کی شرح بیان ہوتی ہے، فقہی مسائل ہمارے روزمرہ کے جو زندگی سے متعلق ہے مسائل بیان ہوتے ہیں، تو تاجروں کے لیے مسائل بیان ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ مدنی چینل میں مختلف مسائل بیان ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور آپ سراہتے بھی ہیں ان کو، آپ کو اچھے بھی لگتے ہیں، آپ اپنے تاثرات بھی دیتے جناب یہ بھی بہت اچھا تھا، یہ بہت اچھا، لیکن آپ غور کیجئے کہ آپ نے اتنے عرصے میں مدنی چینل پر کئی بیانات سنے، کئی مسائل سنے، مسائل سیکھے، لیکن یاد نہیں رہتا۔ یاد رکھنے کے لیے جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے لکھنا، اس میں بہت سستی ہوتی ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا کہ لکھنے کی عادت پیدا کریں، اور اپنے پاس ڈائری قلم لیں، جہاں آپ نے اپنا ٹی وی رکھا ہوا ہے وہیں پر رکھ دیا کریں ڈائری قلم، عنوانات کے نام لکھ لیا کریں کہ جب کبھی بھی آپ نے دیکھا جناب کوئی دارالفتہ اہل سنت ہے تو آپ نے فوراً وہ صفحہ نکالا جہاں دارالفتہ اہل سنت کی ہیڈنگ لگائی ہوئی ہے۔ تو سب جانتے ہیں کہ ہیڈنگ وائز اور چیپٹر وائز، ٹاپک وائز کس طرح ڈائریاں اور کس طرح بکس مینٹین کی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل آ رہی، آپ یقین کیجئے اگر آپ نے مدنی چینل پر جو سلسلے آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، مدنی مذاکرے جو آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، امیر سنت سوال جواب، جیسے ایک سوال ہوا آپ نے سوال لکھ لیا، پھر جو جواب ہوا وہ توجہ، مطلب ظاہر پورا تو مینون تو کوئی بھی نہیں لکھے گا تو سنے گا کیسے سمجھے گا، لیکن ایک بڑی بعض اوقات ایک پرٹیکولرلی کوئی اچھی سے مدنی پھول ہوتے ہیں، بہت کلک کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ہاں یار بات ہے، فوراً لکھ لیا، ہنٹس لکھ لیے، کچھ مدنی پھول لکھ لیے جس کو ہم پوائنٹس کہتے ہیں عموماً، وہ لکھ لے۔ آپ پھر کبھی ڈائری کھولیں گے یا کاپی کھولیں گے تو آپ کو وہ بات یاد آ جائے گی، اور اس طرح روز کچھ نہ کچھ دیکھیں۔ اب ایک خالی برتن ہو، اتنا بڑا برتن لے لیں آپ،
بہت بڑا برتن، اتنا بڑا ہوز لے لیں، اس میں کچھ روزانہ ڈراپ 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 قطرہ 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 ٹپکاتے رہیں. آپ دیکھیے تھوڑے عرصے میں جا کر وہ جو ہوز ہے وہ کس قدر پانی سے بھر جائے گا. تو اسلامی بھائیوں کو یہ ہوتا ہے، مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہیں کہ اتنا علم ہم کیسے سیکھیں گے، ہمیں یہ اتنا بولنا نہیں آتا، ہمیں اتنا معلومات نہیں ہے. یہ سب برسوں لگتے ہیں، یہ کو مطلب دنوں میں آدمی نہیں سیکھ جاتا، لمحوں میں آدمی نہیں سیکھ جاتا، وقت لگتا ہے بہت. مگر سیکھتا رہے گا تو نا. ابھی تھوڑا تھوڑا کماتا رہتا ہے، پھر خرچ بھی کرتا ہے، بچاتا بھی، خرچ بھی کرتا ہے، بچاتا بھی، آخر تھوڑا بہت پیسہ سرمایہ جمع کرنے میں تو اب بھی کامیاب ہو ہی گئے. اسلامی بہنیں اپنا سونا جمع کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی ہیں. پہلے تھوڑا سونا تھا، زیادہ سونا ہے، اس سے زیادہ اور زیادہ سونا ہے. تو سونا اتنا بڑھتا چلا گیا، آپ کی چاندی اتنی بڑھتی چلی گئی، آپ کا بینک بیلنس بڑھتا چلا گیا. پہلے چھوٹا سا مکان تھا، مکان آپ کا بڑھ گیا. پہلے ایک کار تھی، پھر 2 کار ہو گئی. پہلے پیدل تھے، موٹر سائیکل والے ہو گئے. پہلے 2 کپڑے تھے، اب 4 کپڑے ہو گئے. ایک جوتا تھا، 2 جوتے ہو گئے. یہ ساری چیزیں، سب چیزوں میں آپ کا جب اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو ایک ہی دن میں تو اضافہ نہیں ہو گیا، آہستہ آہستہ اضافہ ہوا، لیکن اس کو محفوظ کیا تو اضافہ ہوا. تو علم لکھ کر قید کر لو. قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لیجئے. علم آپ کے پاس لکھا ہوا رہے گا، آپ اس کو دیکھتے رہیں گے، آپ اس کو پڑھتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ایک دن آئے گا کہ آپ کو بہت زیادہ ایسا لگے گا مجھے میرے کو واقعی معلومات ہے. آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ کے پاس میٹر ہوگا، ڈیلیوری میٹر آپ کے پاس آلریڈی ہوگا کہ آپ کیا بات کریں. پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آدمی پڑھتا بہت ہے لیکن اس کو لگتا ہے کہ میں نے پڑھا کچھ نہیں ہے. اس میں بعض اوقات بندہ ہمت ہار جاتا ہے. یاد رکھیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑھا نہیں ہے، یہ ایسی فیلنگس ہے میری. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے جو پڑھا ہے نا، جیسے اس وقت کمپیوٹر کا دور ہے، بہت ساری چیزیں آپ کی ہارڈ ڈسک کے اندر، آپ کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر، ڈی ڈرائیو کے اندر، ای ڈرائیو کے اندر آپ کی سیو ہوتی چلی جاتی ہے. ڈیسک ٹاپ پر ہر چیز وہ لازمی نہیں ہے، اس کے بیک اپ پر ہوتی ہیں. جب ایک چیز آپ کے بیک اپ کے اوپر ہے تو جب آپ اس کو سرچ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ وہاں سے اسکرین پر چیز نظر آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، پھر مطالعہ کرنے سے پہلے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا جو اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس نے اپنی تقریباً مطبوعہ کے شروع میں ایک دعا دی ہوئی، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے اول آ کے درود شریف پر یہ دعا پڑھ کر آپ کتاب پڑھیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کا پڑھا ہوا یاد رہے گا. یہ اس کتاب میں بھی یہ لکھی، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت و بزرگی والے. حدیث پاک کا اس پہ باقاعدہ حوالہ ہے روایت کا. اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے، پھر اللہ نے چاہا تو یہ دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے تو وہ یاد رہے گا. پھر کبھی آپ کہیں بیان کا موقع ملے گا، کسی پر انفرادی کوشش کا موقع ملے گا تو وہ چیز ریکال ہوتی ہے. اب دیکھیے بعد اوقات آپ بیان کرتے کرتے اتنی روایتیں آ رہی ہوتی ہیں، حکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، مدنی پھول آ رہے ہوتے ہیں، وہاں کا پڑھا ہوا یاد آ رہا ہے، وہاں کا پڑھا ہوا یاد آ رہا ہے، یہ بیان کر دو وہ بیان. بعد اوقات تو بیان بھی ختم نہیں ہو پاتا اور کہنے والے کوئی کہہ بھی دے کہ جناب وقت آپ کا پورا ہو گیا ہے، جبکہ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ میں بیان کروں گا کیا، میں بولوں گا کیا. تو یہ چیزیں مطالعہ، دینی کتب کے مطالعے کو جاری رکھیں. ماشاءاللہ بہار شریعت ہے، فتاوی رضویہ ہے، فیضان سنت ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہیں. اس طرح اور بھی کئی مکتبۃ المدینہ کی مطبوع ہیں. ریاکاری ہے، حسد ہے، اس پر بدگمانی کتاب ہے، آپ کے تکبر نامی کتاب ہے، اور بھی بہت سے عنوانات ہیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال، جنت میں لے جانے والے اعمال. موضوع چلا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک آیت کریمہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر جو نازل ہوئی، پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کے اندر ہمارے لیے جو مدنی پھول ہیں وہ بھی ضمناً بیان کر دیے گئے کہ الحمدللہ اس میں ایک کتابت کی فضیلت بھی ہے، لکھنے کی فضیلت بھی ہے. تو اس فضیلت کو پانے کی کوشش کریں اور اجتماع میں ہوں، سنتوں بھرے بیان میں ہوں، تربیتی اجتماع میں ہوں، مدنی چینل پر ہوں تو اپنے پاس ڈائری اور قلم وغیرہ رکھا کریں، پیڈ رکھا کریں اور جو مطلب کہ ہو سکے کچھ نہ کچھ اس کے ہنٹس، پوائنٹس نوٹ کر لیا کریں تاکہ کل کو آپ کو یہ کام آئے گا. البتہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو ان آیتوں کو
یاد کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. اب اس واقعے سے ایک اچانک سا واقعہ تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش آیا. اب قلب مبارک پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی, اور آپ نے گھر آ کر ارشاد فرمایا مجھے کمبل اوڑھا دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ وہ کیفیت سنبھلی مزید, تو آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا وہ غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا وہ بیان کیا, اور آپ نے اپنے خوف اور اپنے ڈر کا اظہار فرمایا. اب یہ سن کر ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ بیان کیا وہ بڑا ہی پیارے مدنی پھول ہیں, اور اس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پاک کی باقاعدہ ایک جس کے وہ منظر کشی کی جا رہی ہے. فرماتی ہیں یہ سن کر کہ نہیں, ہرگز نہیں, یعنی جو آپ کو ڈر ہے, آپ کو خوف ہے, یہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں, ایک دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں, خود کما کما کر مفلس و محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں, مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں مشکلات میں کام آتے ہیں. تو یہ اوصاف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیے, اور اس میں ہمارے لیے مدنی پھول ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, کہ عمر میں برکت, رزق میں برکت, اور برے موت سے اگر بچنے کا ذہن ہے تو یہ صرف ذہن سے نہیں, اس میں کئی روایتیں ایسی, یقیناً وہ میرا موضوع نہیں تھا, وہ میں روایتیں نہیں لایا, لیکن جو ایک پڑھا ہے اور جو کوئی یادداشت ہے اس کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ رشتہ داروں سے جو حسن سلوک کرتا ہے, رشتہ داروں سے جو تعلق جوڑتا ہے, کیونکہ آج یہ بہت ہی بے برکتی کا جو رونا روتا ہے نا, کاروبار نہیں ہے, تنگ دستی ہے, پریشانی ہے, سب کے ساتھ نہیں ہے ایسا. کئی لوگ خوشحال ہیں. جو خوشحال نہیں ہے, جس کی تنگ دستی ٹوٹ رہی ہے, جس کا رزق کم ہو رہا ہے, اگر وہ میرے ساتھ اس وقت مدنی چینل پر شامل ہیں, کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا خاصا کاروبار تھا مٹ گیا, اچھی خاصی آمدنی تھی ختم ہو گئی, اچھا خاصا تھا سکون تھا ختم ہو گیا, ایک بے چینی آ گئی ہے, اور یوں سمجھیے کہ ایک کرائسس میں اگر آپ ہیں, تو اس کے کئی سرکمٹینسز ہوتے ہیں, لیکن بہت بیسک چیز جس کی طرف میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ چاہوں گا, بہت بیسک چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ اور ہم اپنی عادتوں پر غور کریں کہ مجھ سے ایسا کون سا عمل ہو گیا. کوئی ایسی مطلب بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا اسے یہی اس کو کہتے ہیں نا کہ وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اور اس کی نحوست اس کے کاروبار پہ پڑتی ہے, اس کے گھر بار پہ پڑتی ہے, اس کی اولاد پہ پڑتی ہے. آپ کی اولاد آپ کو تکلیف دے رہی ہے, آپ کی بچوں کی امی آپ کو تکلیف دے رہی ہے, یا بچوں کے ابو سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ماں باپ کو اذیت ہو رہی ہے, آدمی کو اذیت ہو رہی ہے, نوکر کو اذیت ہے, سیٹ کو اذیت ہے. پلیز میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کو غور کیجئے. جسٹ فیو سیکنڈ پلیز ٹرائی ٹو کنسیڈر, اس کو تھوڑا سا غور کیجئے, تھوڑا سا سوچئے. کسی کی غیبت کی تھی, پھر سوچئے. کسی کی دل آزاری, نماز قضا کی تھی, کچھ ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر لی, کچھ جھوٹ تو نہیں بولا تھا آپ نے, کسی کو گالی دی تھی, بد نگاہی کی تھی, فلمیں دیکھی تھی, میوزک سنا تھا, اچھا ملاوٹ کی تھی, بیوی پر ظلم کیا تھا, بچوں پر بلا اجازت شرعی تشدد کیا, زیادتی کی, کسی جانور پر خلاف شرع ظلم کیا,
راستے میں چلتے ہوئے کسی کو اذیت دی، ٹریفک میں کسی کو اذیت دی، کسی عام مسلمان کو تکلیف پہنچا دی، کیا جب کہ وہ اللہ کا ولی ہو؟ تو وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے تو کیچڑ سا تھا تو ٹھوکر لگی، تو وہ ساتھ ہی ایک شخص اپنی، جس کو ہم گرل فرینڈ کہتے ہیں، گرل فرینڈ لے کر بیٹھا ہوا تھا، وہ کیچڑ اس کے چہرے پر اڑی، عاشق کو غصہ آیا، اس تو کھینچا، تھپڑ مار دی اس اللہ کے بندے کو. وہ بندہ دعائیں دیتا وہ آگے بڑھ گیا. تھوڑی دیر کا پتا چلا کہ وہ جس نے تھپڑ ماری تھی وہ چھت سے گرا، کام پورا ہو گیا اس کا. لوگوں نے جا کر حضرت کو کہا حضرت آپ اللہ کے نیک بندے، آپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے تھی، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کو دعائیں دیتے، بیچارے کا بیڑا غرق ہو گیا. حضرت نے فرمایا میں نے کب بد دعا دی تھی؟ تو حضور تو یہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ اب ظاہر ہے میری ٹھوکر لگی، یہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اذیت ہوئی، اس کو غصہ آ گیا، اس نے مجھے سزا دی، اس نے مجھے سزا دی، تو میرا رب غضبناک ہوا ہو، میں اس رب کا بندہ ہوں اور اس نے اس کو سزا دے دی ہو، تو کوئی کیا سزا؟ کیونکہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے. اب رشتہ داروں سے کوئی تعلق توڑ کر بیٹھے ہیں، ماموں سے، چچا سے، پھوپھی سے، بہن سے، بھائی سے، غور کیجئے. بلا اجازت شرعی، بلا حاجت شرعی ایک نفس ہوتی ہے، ایک انا ہوتی ہے، ایک ایسی خواہ کی ایک مطلب کہ ہماری جو دنیا بھی ایک رسم و رواج اور ایک طور طریقہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز پر غور کیجئے کہ کوئی رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر بیٹھے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے. یعنی یہاں حدیث پاک میں گویا کہ ہمیں بتایا کہ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. یہ تو ایک واضح طور پر جس کا میلاد منا رہے ہیں نا اس کا یہ ارشاد موجود ہے، جس کا میلاد منا رہے ہیں اس کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو تجھ سے کاٹے اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر. اب غور کیجئے کہ کیا اس پر عمل ہے اور ہم کتنے رشتہ داروں سے کاٹ کر بیٹھے ہوئے، اس پر ذرا غور کیجئے، پلیز غور کیجئے. اب دیکھیے کہ یہ ساری چند یہ بھی ساری یقیناً نہیں بیان کی، اس میں سود بھی آتا ہے، رشوت بھی آتی ہے، حرام روزی بھی آتی ہے، اور نہ جانے کتنے ہی کبائر آتے ہیں، کتنے ہی حق اللہ تلف ہوتے ہیں، کتنے حق العبد تلف ہوتے ہیں. سب پر غور کیجئے. پھر دیکھیے اب وہ کون سی مصیبت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارے، یا کون سا ایسا عمل اس کے مجھے مصیبت ہے. اب ہر چیز کو کسی کی طرف ڈال دینا کہ جناب یوں ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، اس نے یوں کرا دیا، اس نے یوں سازش کر دی، اس نے یوں جادو کر دیا، اس نے یہ مطلب کہ فلاں کروا دیا یا فلاں کروا دیا. نہیں، مطلب باہر بعد میں جھانکنے پہ پہلے اندر تو جھانک لینا، پہلے اپنے اندر دیکھ لیں بھائی. جب کلیئر ہے تو پھر چلے کوئی تھوڑا باہر جاتے ہیں. پھر بھی باہر کیا جاتے ہیں؟ اگر آپ کلیئر ہیں، اتنے نیک ہیں، پارسا ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور انتہائی ستھرے ہیں، دودھ میں دھلے ہیں، اتنے ستھرے ہیں، تب تو اور مزید آپ کو مزید غور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کب آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا نہیں ہے. پھر آزمائش ہوگی بھئی. یا تو یہ پریشانی جو آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، صبر کیجئے، توبہ کیجئے، کیا عجب کہ اس کے سبب ہمارے گناہ بخش دیے جائیں. یا اگر آپ واقعی اتنے نیک ہیں تو جب نیک ہوں گے نا تو پھر یہ سوچ بھی نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، پھر تو صبر کریں گے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے جو مصیبت آئی ہے میرے دنیا کے مال و اسباب پر آئی ہے، میرے دین و ایمان پر نہیں آئی ہے. تو باہر غور کرنے کے بجائے ہر صورت میں اندر غور کریں. ناقص مشورہ میرا یہی ہے، ہر صورت میں اندر غور کریں کہ کس وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے کسی کے ساتھ بدگمانی کی، کسی پر تہمت لگا دی. اب آپ بتائیے تہمت لگانا کتنا بڑا جرم ہے، بہتان لگانا کتنا جرم ہے. مسلمان کی عزت و وقار کے دھجیاں اڑا کر رکھ دینا کتنا بڑا جرم ہے. یہ کہ بدترین سود مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا ہے، بدترین سود ہے یہ.
مسلمان کی عزت، اس کی آبرو میں دست اندازی کرنا ہے، ہاتھ ڈالنا ہے. اب بہتان، تہمت اور طرح طرح کی چگلیاں اور یہ سب کرا کر اب اپنے بولے گئے یار کیا مصیبت آ گئی ہے. مصیبت اپنے ہاتھ کی کمائی ہے بھائی. کہ تمہارا رزق تو آسمانوں میں. اللہ قرآن پاک کے اندر جو مضمون ہوتے تمہارا رزق تو آسمانوں میں. اور ہمارے بزرگوں کا قول ہے کہ وہ بادلوں کی طرف آسمان کے دیکھتے تو فرماتے کہ ہمارا رزق آسمان میں. اے لوگوں اگر تم گناہ نہ کرتے تو اس رزق سے محروم نہ کر دیے جاتے. تمہارے گناہ کی وجہ تم رزق سے محروم ہو. یہ بہت سے لوگوں کو پرابلم ہے. پھر معاذ اللہ اس کی نحوست بولتے تھے اس کی. ارے بھائی کسی بندے کی نحوست کو کیوں ڈھونڈتے ہو؟ گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی نحوست ہے، قطع رحمی کی نحوست ہے، اولاد کی حق تلفی کی نحوست ہے، بیوی کی حق تلفی کی نحوست ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست ہے، شراب کی نحوست ہے، جوئے کی نحوست ہے، جھوٹ کی نحوست ہے، رشوت کی نحوست ہے، سود کی نحوست ہے، دھوکے کی نحوست ہے، ملاوٹ کی نحوست ہے، مسلمانوں کی دل آزاریوں کی نحوست ہے، غیبت کی نحوست ہے، چگلی کی نحوست ہے، وعدہ خلافی کی نحوست ہے، بدنگاہی کی نحوست ہے، شراب کی نحوست ہے، فلموں کی نحوست ہے، ڈراموں کی نحوست ہے، آپ کے گانے کی یہ جو گانے سنتے اس کی نحوست ہے. ارے کیا جب کہ موبائل فون کے اندر جو میوزیکل ٹیون لے کر بیٹھے ہیں یہ اس میوزیکل ٹیون کی نحوست ہو. اتنی 100 قسم کی نحوستیں اپنے دامن میں جما کر دامن سے لگا کر بیٹھے ہو، پھر کہتے ہو کہ یار اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست ہے، اس کی نحوست ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ارے یہ وہ نہیں ہوا یار، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنا علاج کریں. آؤ جشن ولادت کی خوشی میں ہم اپنا علاج کریں، اس موقع پر ہم اپنا علاج کریں، اور جن نحوستوں کا میں بیان کرا ان نحوستوں سے خود کو بچائیں. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ رحمان ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم فرماتا ہے. اس کے حضور گر گرائیں، اس کے حضور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت کا واسطہ دیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ لائیں، رجوع کریں اللہ کی بارگاہ میں، اپنے قبر و حشر کو یاد کریں. بات چلی تھی رشتہ داروں سے قطع تعلق کی کہ حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو رسوا نہیں کرے گا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، اعلان نبوت نہیں ہوا ہے. یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ پہلی وحی نازل ہوئی. ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان، یعنی یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے 40ویں سال، 40ویں سال یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے. اور اس پر مطلب وہ جو کیفیت تھی تو اس پر ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور ہم رشتہ داروں سے تعلق توڑتے ہیں. تو میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ فرنٹ لائن پر آئیں، یعنی معافی مانگنے میں آگے بڑھوں کہ اس کا ثواب بڑھ جائے گا نا. تو نیت کریں کہ رشتہ داروں سے اگر تعلق ٹوٹا ہوا ہے اور بلا اجازت شرعی جو ٹوٹا ہوا ہے، اگر شرعی کو تقاضے ہیں، اسے شرعی حکم ہے تو ایک الگ بات ہے، اس کی پھر شرعی رہنمائی لینی چاہیے. اپنے طور پر بھی سوچ لینا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ شرعاً درستی ہے. نہیں، ہم کو عالم مفتی تھوڑی ہیں یار کہ ہم غور کر لیں اور غور کر کے ہم فیصلہ بھی کر لیں. شرعی رہنمائی لے لیں بھائی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اس کے معاملے میں کیا ہے، دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ موجود ہیں. فون پر اپنے مدنی چینل پر آپ کو نمبر دکھایا جاتا ہے دارالفتہ کا، اس پر فون کر کے آپ اللہ کی رحمت سے معلوم کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی رہنمائی کریں گے، اللہ نے چاہا تو بہتر رہنمائی کریں گے. اسی طرح مسافروں کے ساتھ مہمان نوازی وغیرہ کا جو معاملہ تھا، مفلسوں محتاجوں کی مدد کا معاملہ تھا، تو یہ بہت کتنے پیارے اوصاف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے. اس کے بعد حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. یہ شرک و بت پرستی وغیرہ سے یہ بھی بیزار تھے، نصرانی تھے.
اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. انہوں نے کہا بتائیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا. یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل نے یہ کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی. یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا. فرمایا کیا مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو کہا جی ہاں. جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اس کے بعد کچھ دنوں تو وحی کا سلسلہ رک گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار کرتے, مضطرب رہتے, بے قرار رہتے. یہاں تک کہ ایک روز سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام جو غار میں آئے تھے آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف, ایک کیفیت پیدا ہوئی. مکان پر آ کر پھر آپ لیٹ گئے اور کمبل شریف اوڑھ لی. اب کمبل شریف اوڑھ کر جیسے لیٹے رہے کہ پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا المدثر, اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. کتنا پیارا کلام ہے. یہ میں پڑھتا ہوں کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر اوڑھے لیٹے ہوئے ہیں تو کلام بھی کتنا پیارا آ گیا. یا ایھا المدثر, اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ. پھر ڈر سناؤ اپنے رب ہی کی برائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. ان آیات کے نزول کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے آپ کمر بستہ ہو گئے. اب 3 برس تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ دین کے فرائض انجام دیتے رہے. اب اس درمیان میں عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والی تھی وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. مردوں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح لڑکوں میں جو ایمان لانے والے تھے وہ مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور غلاموں میں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش دعوت دین تبلیغ دین سے حضرت سیدنا عثمان, زبیر بن عوام, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص, طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بہت جلد ہی اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش تھی اور آپ چونکہ ایک سلیم الطبع شخصیت تھے تو جیسے ہی آپ اسلام قبول کرتے ہیں ایمان لے کر آتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی جو فطرت سلیمہ تھی, جو طبیعت مبارکہ تھی, یہ اس نے اس کو گوارا نہ کیا کہ جس دین کو میں قبول کر چکا ہوں, جس پیارے دین مجھے نصیب ہوا ہے, اب اس نعمت سے وہ لوگ محروم رہے جو میرے قریب ہیں, میری جان پہچان والے لوگ ہیں جن سے ان کے تعلق تھے, جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن, یہ ان میں وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. اب دیکھیے کہ کسی پر انفرادی کوشش اس کو کنادر, آپ کس پر انفرادی کوشش کریں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش کی, انہیں آقا کی بارگاہ میں لے کر آ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اب غور کیجئے کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس وقت سوچا تھا کہ یہ خلیفۃ المسلمین بنیں گے, امیر المومنین بنیں گے؟
اور ان کے مال اور اسباب سے اسلام کو اتنی تقویت ملے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. ان کے مال و اسباب سے اسلام کو کیسی تقویت ملی؟ اس میں تو وہ مالدار لوگ جو اس وقت مدنی چینل پر ہو، جو سرمایہ دار ہیں، اہل ثروت ہیں، جو صرف چندہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، رزق حلال اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بتائیے کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا مشکل کشا، کیا یہ پریکٹیکلی طور پر دین کے کام میں نہیں تھے؟ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا مال دیا اللہ کی راہ میں، مگر جب قربانی کی، جسمانی قربانی کی باری آئی، حاضر ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا سامان لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا سامان گھر کا لا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتے ہیں. کتنا سارا سامان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا. لیکن جب وہ پریکٹیکلی جس کو کہتے ہیں ہم عملی طور پر، یہ بھی پیش تھے. تو اس میں ہمارے ان مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک مدنی پھول میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہیں اپنے آپ کو بھی راہ خدا عز و جل میں اپنے وقت کو بھی خرچ کریں. پلیز ریکویسٹ ہے، مدنی التجا ہے آپ سے. اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، نماز کے لیے جائیں، بلائیں. اسی طرح اپنے گھر کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کریں. ایک پریکٹیکلی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خود کو پیش کریں. تو اسی طرح پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارکم بن ابو ارکم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے. پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری، حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب اور فاطمہ بنت خطاب، فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کی بہن، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یوں آہستہ آہستہ یہ اسلام کی دعوت عام ہوتی گئی اور یہ قریب بہت یہ اس طرح کے کئی نام تھے جو دائرہ اسلام میں فوراً جلد از جلد داخل ہو گئے ماشاءاللہ. پھر 3 برس کی اس خفیہ تبلیغ دین دعوت اسلام میں مسلمانوں کا ایک ٹک ٹاک ایک گروہ تیار ہو گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سورہ شعراء کی یہ آیت نازل کی جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک روز کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلہ قریش کو جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. کتنی ایک مدبر اعظم ہے نا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدبر اعظم ہے. آپ نے کس انداز سے ایک حکمت عملی کے ساتھ، جس کہتے ہیں حد اعتماد کا ووٹ لیتا ہے کہ بھائی میں جو کہتا ہوں وہ مان لو گے، تو ماننا ہی تھا کیونکہ وہ تو دیکھتے ہی تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم امین و صادق ہیں، امانت دار ہیں، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اترے گا. اب یہ سن کر وہ قریشوں پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ یہ کیا، وہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اس میں آپ کا چچا ابو لہب بھی شامل تھا، اس نے بھی بکواسیں کی، اور اس نے پھر ایسی بکواسیں کی کہ جس پر سورہ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی، جو
قیامت تک کے لیے تمام گستاخان رسول کے لیے ایک زبردست ارشاد خداوندی ہے. اس نے زبردست گستاخی کی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں, اور اس کا جواب میرے رب کریم نے قرآن پاک میں دیا, اور تباہ و برباد ہو گیا. گستاخ رسول کا انجام قرآن پاک میں سورہ تبت یدا ابی لہب وتب کا مطالعہ کرے تو اسے گستاخ رسول کا انجام پتا چلے, گستاخ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے. اور میرے رب کریم نے کیسا زبردست جواب دیا اس گستاخ رسول کو. پھر وہ وقت آیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت نمبر 94 بھی نازل ہوئی, جس میں اعلانیہ دعوت اسلام کا حکم ہوا. اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلانیہ طور پر دعوت اسلام عام کی اور کھلم کھلا شرک کے متعلق آپ نے آگاہ کیا لوگوں کو. اس سے یہ ہوا کہ تمام قریش بلکہ مکے والے بلکہ عرب کی تعداد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالف ہو گئی. ایذا رسانی شروع ہوئی, تکلیف دینے لگے, بلکہ جو کلمہ پڑھتا جو ایمان لیا تھا اس کو تکلیفیں دینی شروع کی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ تھا مکے میں, ان کو بھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. کتنے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کو تکلیفوں کا سامنا کر. یہی صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو سارا مال و اسباب دے کر ہجرت کرنی پڑی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی. یعنی اتنے صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی, مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی, یہ کیسی تکلیفیں ہوں گی مکہ مکرمہ کے اندر, کتنا ستایا جا رہا ہوگا مکہ مکرمہ کے اندر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اذیت دی جا رہی تھی مکہ مکرمہ کے اندر. تو یہ ساری تکلیفیں, اس کا پھر وہ سب شروع ہوا اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہجرتوں کا سلسلہ چلا. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے آگے بڑی تفصیل ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس انداز سے تکلیفیں دی گئیں, شور و غل کیا جاتا, شریر لڑکے پیچھے لگا دیے جاتے, کوڑا پھینکا جاتا, جیسا کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک سنگ دل آیا, عقبہ بن ابی معیط اس کا نام تھا, یعنی اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا. غور کرے, اور اسی اعلان سے پہلے کی کیفیت پر غور کرے. ارے کتنی جلدی ایک سچویشن چینج ہو گئی نا, سچویشن چینج ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نیکی کی دعوت دیتے رہے. اس مطلب آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تکلیفوں میں اور صحابہ کرام کی تکلیفوں میں ہم سب کے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں. دیکھیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم پر جو تکالیفیں آئیں, آپ کو جو طرح طرح سے آپ کے قریب کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ستایا, رشتہ داروں کی طرف سے اور جان پہچان والوں کی طرف سے, شہر والوں کی طرف سے, تو اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی آیتیں نازل فرماتا. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو جس طرح قوموں نے ستایا, جس طرح ان کو اذیت دی گئی, وہ سارے واقعات آپ کے سامنے آتے کہ انہیں بھی ستایا گیا. مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں جتنا میں ستایا گیا تو کوئی بھی نہیں ستایا گیا. اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات دیکھیں جتنا ان کو ستایا گیا ہے. تو یہ سارے واقعات ہمیں نیکی کی دعوت اور ابھارتے ہیں کہ ہم نیکی کی دعوت کو عام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. جشن آقا سے ہمیں تو عشق ہے اور پیار ہے, جھوم جاؤ عاشقوں
سرکار ہے